ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ حکومت پنجاب نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی سفارش کی تھی اور وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اب اس سفارش کو دیکھتے ہوئے پابندی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مزید بات کرنے کے لیے بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، کتنا بر وقت اقدام ہے یہ؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اس طرح کی مقاصد سیاسی یا ذاتی مقاصد حاصل کرنے کی جماعتیں نکلتی، لیکن اتنی جلدی یہ منظوری دے دینا کتنا بر وقت اقدام ہے؟ دیکھیں، اس کا آئین میں اور قانون میں باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے۔ اگرچہ ماضی قریب میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سیاسی مذہبی جماعت جو ہے اس پہ اس طرح کی پابندی کی نظیر نہیں ملتی۔ اس میں ہمیں 70 کی دہائی میں اس طرح کی نظیر ضرور ملی، 50 کی دہائی میں ضرور اس کی نظیر ملی، لیکن اب معاملہ چونکہ ایک ایسا تھا جس میں آئین کے آرٹیکل 17(2) پہ عمل کرنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ آئین کا آرٹیکل 17(2) جو ہے وہ یہ واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ جو قانون بنایا جائے گا سیاسی جماعتوں سے متعلق، اس قانون میں قرار دیا جائے گا کہ جب وفاقی حکومت یہ اعلان کر دے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسے طریقے سے بنائی گئی ہو کہ وہ اس طریقے سے عمل کر رہی ہو جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ یا سالمیت کے لیے مضر ہے، تو وہ وفاقی حکومت مذکورہ اعلان سے 15 دن کے اندر معاملہ عدالت عظمیٰ کے حوالے کر دے گی، اور جس کا جو فیصلہ ہے اور وہ قطعی ہوگا اس حوالے سے۔ تو یہ بڑا واضح ایک آئینی طریقہ کار ہے، اور یہ آئین میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ایک جماعت کے اوپر کیوں پابندی لگائی جاتی ہے۔ اس کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کچھ تنظیموں پہ پابندی لگتی رہی۔ ان تنظیموں پر پابندی لگنے کا جو طریقہ کار تھا اس میں متعلقہ جو قانون ہے جو کہ ہمارے داخلی سیکیورٹی سے متعلق اور وزارت داخلہ کے انڈر آتے ہیں معاملات، اس میں ایک گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر کے کالعدم قرار دیا جاتا ہے تنظیموں کو۔ لیکن یہ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک رجسٹرڈ جماعت تھی اور یہ ایک پاکستان کے جمہوری عمل میں حصہ لیتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ اس نے ایسے غیر آئینی کام کیے جس کی وجہ سے اس پہ پابندی لگانی پڑی، تو اس میں وہ آئین کے آرٹیکل 17(2) والا جو ایک روٹ ہے، پیٹرن ہے، اس کو اپنانا پڑا۔ اور اس میں دیکھیں کہ اس میں ڈیو پروسیس اڈاپٹ ہوا ہے۔ اس میں پنجاب کی حکومت نے وہاں ہونے والے واقعات، وہاں سے اوریجنیٹ ہونے والی چیزیں ثبوتوں کے ساتھ جو ہیں وہ سفارشات کے ساتھ وفاقی کابینہ کو بھجوائیں، انٹیریئر منسٹری کے ذریعے وفاقی کابینہ کو بھجوائیں۔ عدیل، آپ چونکہ پروسیس کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا بھی باقی پروسیس باقی بھی ہے، سپریم کورٹ میں جائے گا، دین الیکشن کمیشن میں جائے گا، پھر پروسیس کمپلیٹ ہوگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کامران شاہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے تو وہ اس شکوک کا اظہار کر رہے تھے کہ سسٹین کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ آپ یہ بتائیے گا کیا پوٹینشیل تھریٹ ہو سکتے ہیں، جیسے بھی آپ نے کہا کہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ؟ دیکھیں، اس میں یہ ہوگا کیا، اس میں اب ہوگا یہ کہ وفاقی حکومت نے بنیادی طور پہ آج اس کا ایک آفیشیل اعلان جو ہے وہ اعلان جب کر دینا ہے، جو کہ بیسیکلی فیصلہ تو ہو گیا، اس کا جب اعلان ہو جانا ہے، اس میں انٹیریئر منسٹری اس کو اناؤنس کرتی ہے، اس کے بعد یہ 15 دن کے اندر معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ جانا ہے تو اس میں 1-2 دن پہ پابندی نہیں لگ جانی۔ وہاں پر جو پروسیکیوشن ہے اس نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے، جو حکومت ہوگی اس میں بنیادی طور پہ ایک درخواست گزار ہوگی ایک قسم کی، وہاں جا کر اس نے اس کا ٹرائل کرنا ہے، یہ وہاں پر جا کر اس نے ایویڈنس جو ہیں وہ پیش کرنے ہیں، وہاں پر جا کر عدالت کے سامنے جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ اب کس ڈومین میں معاملہ جو ہے وہ آ رہا ہے، یہ کیا ایک اس کو آئینی بینچ سنے گا، کیا اس کو جو نارمل روٹین کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو بینچز ہیں وہ سنے جائیں گے، کیونکہ موجودہ سینیریو میں یہ ایک نیا فینومینا اس طرح سے ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یقیناً یہ ایک نیا پروسیس ہوگا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب وہاں پر کیا فیصلے